ہر عالم اپنی اپنی سوچ اور بساط کے مطابق کر رہا ہے۔ اللہ سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک انوکھے انداز میں، ایک ایسی طرز پر سیرت طیبہ کا عنوان لے کر انہوں نے دین کی خدمت کو شروع کیا، جس کی اس سے پہلے ضلع یا ڈویژن تو کجا، کم از کم ہمارے پورے صوبے میں، یا بلکہ اگر میں کہوں پورے ملک میں اس کی مثال نہیں تو واقعتاً درست ہو۔ اللہم زد فزد۔ اللہ جل جلالہ ان کو تعلی اور تفاخر سے بچا کر محض اپنی رضا کے لیے مزید اس کام کو بڑھا چڑھا کر ترقی کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کا یہ عمل ایسا ہے جو واقعتاً قابل تقلید ہے۔ ہر محلے میں اور ہر مسجد میں اس جیسی کلاسیں لگنی چاہیے، تاکہ صرف ہم نماز پڑھنے کی حد تک ہی مسجد سے منسلک نہ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس شخصیت نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اس شخصیت کی عمومی زندگی اور خصوصی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے سامنے آ جائے۔ اور جو بھی ان کے اس طرز کو اپنائیں گے تو یقیناً حضرت آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق سب کا ثواب ان کے کھاتے میں جائے گا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، او کما قال علیہ السلام۔ حق تو یہ ہے کہ جتنے بھی ذی علم ہیں خاص طور پر مدارس اور مساجد میں رہنے والے، وہ سب اس محسن اعظم، محسن انسانیت حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو ہر وقت اپنے لیے وظیفہ زبان بنائیں، کیونکہ وہ اتنی کامل شخصیت اللہ نے بنائی کہ جو علم میں بھی کامل تھی اور عمل کے اعتبار سے بھی کامل تھی۔ علم کا کمال آپ کے اس فرمان سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین،
تمام پہلے اور پچھلوں کے علم کو اکٹھا کیا جائے تب بھی میرے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی اس زبان سے یہ اعلان بھی نکلتا ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ہر چیز کا کلی علم، ہر چیز کا محیط علم، ازلی اور مستقل علم رکھنے والا وہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ علم میں بھی کامل، عمل میں بھی کامل۔ اسی لیے تو اللہ جل جلالہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات والو، کوئی کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شعبے میں رہ کر کسی شخصیت سے ہدایات حاصل کروں، کس شخصیت کو اپنی مثالی شخصیت بناؤں کہ قدم قدم پر مجھے جس سے رہنمائی لینی پڑے تو اس کی زندگی میں آگے نہ والی بات نہ آئے، اس کا دامن اتنا وسیع ہو کہ وہ سب کو کہے آؤ میرے دامن رحمت میں آؤ۔ جو شخص جس شعبے کے متعلق بھی مجھ سے ہدایات لینا چاہتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا کامل بنا کے بھیجا ہے کہ ہر شخص کو مجھ سے ہدایات مل سکتی۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، عرش والے نے جو اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی جو دین ہم نے شروع کیا تھا آدم اور حضرت نوح سے علیہ السلام، ہر پیغمبر نے اس میں محنت کی، اپنی زندگی کو کھپا ڈالا، قربان کر ڈالا اپنی زندگی کو، ماریں کھائیں، ہجرتیں کیں، گھر سے بے گھر ہوئے، بعض انبیاء کو کنویں میں الٹا لٹکایا گیا، لیکن کسی نبی کے دور میں ہم نے اس دین کو مکمل نہیں کیا، تکمیل ہوئی تو آپ کے اوپر۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ذرا توجہ کرنا۔ ہم عام طور پر ویسے تو درسگاہوں میں طالب علموں کے سامنے یہ خلاصہ بیان کیا کرتے ہیں کہ دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ بھی سن لیں، یاد رکھیں، دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ ایمانیات میں عقائد، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے تو کیسے، انبیاء کو نبی اور رسول ماننا ہے تو کس انداز میں،
کتابوں پر ایمان لانا ہے تو کیسے؟ حشر و نشر قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہے تو کیسے؟ ان ساری چیزوں کے عقائد کو کیا بولتے ہیں؟ ایمانیات۔ دوسرا شعبہ آ جاتا ہے عبادات کا۔ عقائد کی محنت کے بعد، عقائد سکھلانے کے بعد، اللہ کے پاک پیغمبر نے ان عقائد کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ عبادات سکھلائیں۔ جس طرح درخت کو پانی ملتا رہے تو درخت سرسبز رہتا ہے، ایمان کے پودے اور درخت کو بھی عبادات کا پانی ملتا رہے گا تو آباد رہے گا، مرجھائے گا نہیں۔ اور اگر عبادات کا پانی اس کو نہیں ملے گا، کھیتی مرجھا جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، درخت بھی مرجھا جایا کرتے ہیں، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات کا۔ ہم نے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے؟ کوئی چیز کسی کو اجارے پر دینی ہے، کرائے پر، تو کس طرح دینی ہے؟ کسی سے قرض کا لین دین کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ کسی سے قرض لیتے ہو کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھنی ہے، گروی کے طور پر، تو کیسے رکھنی ہے؟ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ معاملات۔ چوتھا شعبہ آتا ہے معاشرات کا۔ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا رکھنا ہے؟ والدین سے کیسا سلوک، بہن بھائیوں سے کیسا سلوک، اولاد سے کیسا سلوک، بیوی سے کیسا سلوک، بیوی کو خامند سے کیسا سلوک کرنا ہوگا، اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزارنی ہوگی، پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ کیسے اپنے حالات رکھنے ہوں گے، استاد کو شاگرد کے ساتھ، شاگرد کو استاد کے ساتھ کیا رویہ اپنانا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور پانچواں شعبہ جو سب سے مشکل ترین شعبہ ہے وہ ہے اخلاقیات کا شعبہ۔ اس لیے میں نے مشکل اس لیے کہا کہ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے، یہ شعبہ آج ہمارے اندر سے بھی ختم ہو چکا ہے۔ عوام الناس کا کیا کہنا، بلکہ بعض عوام میں سے بھی شاید ہم سے زیادہ با اخلاق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے اندر یہ شعبہ پیدا فرما دے۔ اللہ کے پاک رسول نے جہاں عقائد بیان کیے، مکی زندگی کے 13 سال کے اندر صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پہ محنت ہو رہی، عقائد پہ محنت ہو رہی۔ کیوں؟ سابقہ کفریہ اور شرکیہ دین کو چھوڑنا، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو چھوڑنا، یہ بڑا مشکل شعبہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ آپ کو صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، تعریفوں کے گن گاتے، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کا ایک مقولہ ذکر کرتا ہے، کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جیسا سچا کوئی نہیں، بے شک آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسی شرافت کسی میں نہیں دیکھی، آپ جیسی امانت کسی میں نہیں دیکھی، دیانت کسی میں نہیں دیکھی۔ آپ نے سیرت کے مضامین میں پورا مہینہ ماشاء اللہ خوب سیر کی، سیرت کے میدان میں
جس رات کو اللہ کے پاک رسول ہجرت کے لیے مکہ چھوڑ رہے تھے، مکہ والوں کو آپ کی امانت پہ اتنا یقین کہ دشمنوں کی امانتیں بھی اس دن آپ کے گھر میں موجود تھیں، اتنا امین سمجھتے۔ لیکن ادھر سے ضد کتنی، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کتنی، کہنے لگے انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون۔ ہم نے تیری بات کوئی نہیں ماننی، نہ مغز خوری کر اپنی، جو کچھ اپنے باپ دادوں سے پایا، جس روش پہ ان کو پایا اسی کے اوپر چلیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ عقائد پہ محنت، عبادات پہ محنت، معاملات پہ محنت، معاشرات پہ محنت، اخلاقیات پہ محنت۔ اخلاقیات کے باب کو میں نے کہا یہ سب سے بھاری باب ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، صوم و صلات کا پابند ہوگا، لیکن اخلاق اتنے گندے ہوں گے العیاذ باللہ کہ اس سے کسی آدمی کو بات کرنے کے لیے جی نہیں کرے گا۔ اور چونکہ یہ بھاری شعبہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انسان کا جب اعمال نامہ تلے گا، وہاں نماز اتنی بھاری نہیں ہوگی جتنے اخلاق بھاری ہوں، روزہ اتنا بھاری نہیں ثابت ہوگا وزن اعمال میں جتنے اچھے اخلاق والا عمل انسان کا وہاں بھاری ثابت ہوگا۔ حج اور عمرہ جس پر لاکھوں روپے لگا کے ہم جاتے ہیں اور کر کے آتے ہیں، اخلاقیات کے اوپر تو کچھ لگانا نہیں پڑتا، کچھ مال نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ میٹھا بول، ہنس مکھ ہو کر دوسرے سے بات کرنا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ فرمایا یہ نیکی دیکھنے کو معمولی نیکی نظر آتی ہے، لیکن اس معمولی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کے چھوڑنا نہیں۔ مسکرا کے دوسرے سے السلام علیکم کہو، مصافحہ کرو، خیر خیریت پوچھو، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ بھاری عمل وزن کے اندر کون سا ثابت ہوگا؟ اخلاقیات کا۔ اور یہ شعبہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا تھا، میں نے کہا علم میں بھی کامل اور عمل میں بھی، اور عمل میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، عمل میں معاملات بھی آ جاتے ہیں، عمل میں معاشرات بھی آ جاتے ہیں، اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن ویسے تو ہر عمل میں آپ کامل شخصیت تھے، لیکن اخلاقیات کا پہلو اگر پاک پیغمبر کا پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، نام کس کا لیتے ہیں، کس شخصیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے اخلاقیات آج کیا بن چکے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا، اور اس نے آ کر بڑا برا بھلا کہا۔ حضور مسکرا رہے ہیں، وہ گالیاں پہ گالیاں دیتا جا رہا ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، اور گالیاں دیتا ہے، حضور پھر مسکرا پڑتے ہیں۔ صحابہ کا ارادہ ہوا ہم اٹھیں اور اس کو ماریں، فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ باہر نکلتا ہے، جو اس کے اندر تھا وہ باہر نکل رہا ہے، جو میرے اندر تھا وہ بھی باہر نکل رہا ہے، میرے بھی اخلاقیات۔ اللہ اکبر۔ ایک کا اونٹ دینا تھا، آپ نے ادھارا لیا ہوا تھا، تو اس نے آ کر
اغلظ لہو، حدیث میں آتا ہے بڑی غلیظ زبان استعمال کی، بڑا برا بھلا کہا. لیکن صحابہ اٹھے اس کو ذرا دو چار لگانے کے لیے. آئے تجھے شرم حیا نہیں ہمارے نبی کے ساتھ ہماری موجودگی میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان لصاحب الحق مقالا، لینے والے کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے، کسی میں حوصلہ ہوتا ہے وہ سلیقے سے بات کر لیتا ہے، کسی میں حوصلہ نہیں ہوتا وہ بد سلیقہ ہو کر بات کرتا ہے. لیکن بہرحال جس نے کوئی چیز کسی سے لینی ہے اس کو بات کرنے کا حق پہنچتا ہے. مارنا یہ جواب نہیں ہے ہماری طرف سے، بلکہ اس کا قرض ادا کرنا یہ ہماری طرف سے اصل حق ہے ہمارے اوپر. اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو. اس کا بھائی اونٹ ایک میں نے دینا تھا، ادھار پہ لیا ہوا تھا، وہ اونٹ دو. صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ سارے اونٹ جدھر دیکھتے ہیں وہ تو اچھے اچھے اونٹ نظر آتے ہیں، اور اس کو شاید آپ نے ذرا درمیانے درجے کا اونٹ دینا ہوگا. فرمایا نہیں نہیں، وہ اچھا ہی دے دو. فَإِنَّ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں سے بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو کہ قرض کی ادائیگی میں اچھا انداز اپنائے. اور اسی لیے حضور جس کو قرض کی ادائیگی کرتے تھے آپ اس قرض سے کچھ زائد بھی دے دیا کرتے. ہاں، اسی سے ہمارے علماء فقہا نے مسئلہ نکالا کہ یہ کسی سے ہم قرض لیں اور کچھ زائد دے دیں اپنی خوشی سے، یہ سود نہیں بنتا. سود ہوتا ہے جو لین دین کے وقت میں مشروط قرار دے دیا جائے دونوں طرفوں سے. وہ کہے بھائی اتنے زائد لوں گا، یہ کہے اتنے زائد دوں گا، اس وقت میں شرط لگا لی تو سود بن جائے گا. لیکن لگاتے ہوئے نہ اس نے کچھ کہا نہ لینے والے نے کچھ کہا، بعد میں لینے والے نے سمجھا کہ بھائی اس نے میرے ساتھ بھلا کیا، مجھے اس سے فائدہ پہنچا، میں بھی اس کو کچھ فائدہ پہنچا دوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آپ نے قرض دینا تھا، بلال کو کہا اس کو قرض بھی ادا کرو اور کچھ زائد بھی دے دو. حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے میرا سارا قرض بھی ادا کر دیا، کچھ زائد بھی دے دیا. یہ اخلاقیات ہیں. بات ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہر اعتبار سے کامل، شرافت میں دیکھو مثال کوئی نہیں، حیا میں دیکھو مثال کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، پردے میں بیٹھنے والی کنواری بچی کے اندر شاید اتنا حیا نہیں ہوگا جتنا حضرت کی آنکھوں میں حیا. دیانت دیکھو تو مثال کوئی نہیں ملے گی، امانت دیکھو مثال کوئی نہیں ملے گی، وعدے کی وفا دیکھو کوئی مثال نہیں ملے گی. نبوت نہیں ملی ابھی، نبوت سے پہلے ایک آدمی وعدہ کر کے گیا، لین دین کا معاملہ ہوا، ادھر آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، گھر میں گیا بھول گیا. تیسرے دن اس کو یاد آیا، اوہو میں تو وعدہ کر کے آیا تھا اور مجھے یاد نہیں رہا. آئے تو حضرت اسی جگہ پہ کھڑے تھے. تو جن کی نبوت سے پہلے کی زندگی اتنی بے داغ تھی، سوچئے نبوت کے بعد کیا حال. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عقائد میں دیکھو تب مکمل. مزید کسی آدمی کو کوئی عقیدہ ڈھونڈنے کے لیے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. عبادات میں دیکھو، نماز دیکھو تو مکمل، طہارت کے احکامات دیکھو تو مکمل، حج کے احکامات دیکھو تو مکمل. او بابوں کے باب بھرے پڑے ہیں احادیث کی کتابوں میں. کیا چل رہا ہے؟ کتاب المناسک چل رہا ہے. احرام کی باتیں ہیں، میقات کی باتیں ہیں. احرام کہتے کس کو ہیں، عمرے کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، حج کی قسمیں کیا ہے.
افراد تمتع قران دونوں تینوں میں فرق کیا ہے، نبھانا کس طریقے سے ہے، ترتیب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور آخری حج فرض ہونے کے بعد، یہ یاد رکھنا، پہلی اور، ویسے تو حضور نے بہت حجیں کی، اتنی کی کہ گنتی سے باہر ہیں۔ ملت ابراہیمی کے مطابق ہجرت سے پہلے بھی حج کرتے تھے اور ہجرت کے بعد بھی۔ ہجرت کے بعد صرف ایک حج کی اور وہ آخری اور پہلی حج ثابت ہوئی فرضیت حج کے بعد۔ اور اللہ کے پاک رسول جانتے تھے چونکہ حج کے احکامات بڑے مشکل ہیں، اس لیے اعلان فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ میرے ساتھیوں، آج میرے رب نے میرے اوپر یہ آیت نازل کر دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پاک پیغمبر، وہ دین جو آدم اور نوح علیہ نبینا علیہ السلام سے چلا تھا، آج اس دین کو ہم نے آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ آپ کا علم بھی مکمل، دین بھی مکمل، عمل بھی مکمل، عبادات بھی مکمل، معاملات بھی مکمل، معاشرات بھی مکمل، اخلاقیات بھی مکمل۔ اللہ کے پاک رسول سمجھ گئے اشاروں سے، جس مقصد کے لیے کسی چیز کو بنایا جاتا ہے، جس وقت وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس چیز کو باقی نہیں رکھا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے میری زندگی کے گنتی کے چند دن باقی رہ گئے، اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اس لیے اعلان کرنے لگے لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ میرے ساتھیوں، جس طرح آج اجتماعی شکل کے اندر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے شاید آج کے بعد اس طرح اجتماعی شکل کے اندر میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ انفرادی طور پر تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس طرح 1,00,000 کم و بیش صحابہ اکٹھے ہیں، توحیدیوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا موجوں کا سمندر موجود ہے۔ اللہ کے پاک رسول اعلان فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، اور شاید آئندہ میں حج نہ کر سکوں، مجھے ایسے لگتا ہے لعلی لا احج بعد حجتی ھذی، اس حج کے بعد شاید مجھے کوئی حج نصیب نہ ہو سکے۔ کیوں؟ میرے رب نے جو مجھے سمجھا دیا اور بتلا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل، عبادتیں مکمل، معاملات مکمل، معاشرات مکمل، اخلاقیات کا باب بھی مکمل۔ وحی کا آنا ابھی کچھ عرصے کے بعد منقطع ہو جائے گا، اس لیے میں چند دن تمہارے اندر موجود ہوں۔ تعلم القرآن، اللہ اکبر، تعلموا القرآن وعلموه الناس، تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس۔
اے قرآن سیکھ لو مجھ سے. اگر کوئی مشکل آیت تمہیں نظر آتی ہے، مشکل مغلق کوئی بات نظر آتی ہے تو مجھ سے پوچھ لو. کیوں؟ ابھی تو میں تمہارے اندر زندہ موجود ہوں، اور جس وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور کیوں نہ ہوں گا، آخر ہر بندہ جو دنیا میں آیا اس نے موت کا جام تو آخر پی کے اسی موت کے راہ کے اوپر جانا ہی ہے. اللہ اکبر. اس لیے ایک صحابی کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لساکن، لو کان فی الدنیا بقاء لساکن لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر دنیا کے اندر کسی بڑے عزت والے کو خلود کی زندگی مل سکتی، ہمیشہ کی زندگی مل سکتی، کوئی موت سے پاک زندگی پانے کا مستحق ہوتا، تو ایک شخصیت کائنات کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی شخصیت نظر آتی ہے. اگر کوئی موت سے بچ سکتا ہوتا تو جناب بچ جاتے. لیکن جس وقت میں دیکھتا ہوں ما احد ینجو من